السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے بن مانگی دعا، جو کہ تحریر ہے عفت سحر طاہر کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 15۔ ابیہا تو مڑ کر دیکھنے پر ہی پتھر بنی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی رباب کو پھر اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ ابیہا مراد اس گھر میں ہو سکتی ہے۔ دفعتاً حواس میں لوٹتے ہی ابیہا جلدی سے نذیرہ کے پیچھے لپک کر دروازہ دھکیلتی اندر چلی گئی۔ آئی ڈونٹ بلیو دس۔ رباب جو اپنی جگہ ٹھٹک گئی تھی، بڑبڑاتی اور سن گلاسز بالوں پر اٹکاتی تیزی سے اندر کی طرف بڑھی۔ اندر داخل ہوتے ہی لاؤنج میں براجمان سفینہ بیگم نے ابیہا کو آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ کیا ڈھکوسلے بازیاں کر رہی ہو تم؟ ذرا سا کام کیا نہیں اور بستر پر جا لیٹی۔ وہ اس پر گرجی۔ ان کا پروگرام لمبا ہی تھا، مگر زارا افتاں خیزہ اپنے کمرے سے باہر آئی۔ ماما پلیز، رباب آئی ہے باہر، اس معاملے کو فی الحال رفع دفع کریں۔ زارا اپنے کمرے کی کھڑکی میں سے دیکھ کر آئی تھی۔ اس نے بعجلت کہتے ہوئے کوریڈور کی طرف قدم بڑھائے۔ کچن میں جاؤ اور اچھی سی چائے کا اہتمام کر کے لاؤ مہمان کے لیے۔ باقی کا معاملہ میں بعد میں نپٹاؤں گی، تم دونوں کے ساتھ، چھوڑوں گی تو نہیں میں بھی۔ سفینہ نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے نذیرہ کو بھی ساتھ گھورتے ہوئے رختگی سے آرڈر دیا تو وہ دونوں جلدی سے منظر سے ہٹ گئی تھیں۔ لو جی تسا دے نال مینوں بھی خواہ پیسے جا رہے ہیں بیگم صاحب۔ نذیرہ کا موڈ سخت آف تھا۔ کچن میں آتے ہی اس نے ابیہا پر اپنی ناگواری کا اظہار کیا تو وہ برا فروختہ ہونے لگی۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ میں تا تسا دا ساتھ دین دی گناہگار ہاں بس۔ اسے اپنی نوکری جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ پٹک کر ساس پین چولہے پر رکھا اور آگ جلانے لگی۔ بخار سے ابھی اٹھنے والی ابیہا کا سر چکرانے لگا تو لڑکھڑا کر کرسی کا سہارا لے لیا۔ نذیرہ نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا۔ وہ دل کی اچھی تھی۔ اس کی زرد پڑتی رنگت دیکھ کر فوراً آگے بڑھی اور اسے پکڑ کر ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بٹھا دیا تھا۔ بیگم صاحب نو ہن کون سمجھائے دس نو، پتہ نہیں کس گل دا غصہ ہے نو۔ نذیرہ بڑبڑاتے ہوئے چائے بنانے لگی۔ اس دوران رباب نے زارا کا بڑا گرم جوشی سے استقبال کیا تھا۔ بے پک تو نہیں آ گئی میں؟ کوئی گیسٹ آئے ہوئے ہیں؟ رباب نے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں گیسٹ تو کوئی نہیں آیا، زارا نے حیرانی سے کہتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ صوفے پر بڑے انداز سے ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھ گئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے ابیہا کو اندر آتے دیکھا تھا، کوئی اور ہوتا تو نظر انداز کر دیتی، مگر اس نے ابیہا مراد کو دیکھا تھا جو کبھی کالج میں اس کی حریف رہی تھی۔ نہیں یار، ابھی میں نے ابیہا مراد کو اندر آتے ہوئے دیکھا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا، کالج میں میرے ساتھ پڑھتی تھی۔ رباب نے صاف گوئی سے کہا تو سفینہ بیگم چونکی، مگر زارا تو دھک سے رہ گئی۔ اس نے بے اختیار ماں کی طرف دیکھا۔ اس کے ذہن میں تیزی سے کام کرنا شروع کیا۔ سفینہ بیگم کی زبان حرکت میں آئی تو جانے کیا کچھ کہہ ڈالتی۔ اس سے پہلے زارا کو بات سنبھالنا تھی۔ ارے وہ تو میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ اون بھائی کی کزن ہے، دور پار کی تو۔ بیچاری کے والدین نہیں تھے، ضرورت مند تھی تو ہماری نیکسی میں رہ رہی ہے۔ وہ بعجلت بولی اور ساتھ ہی مسکرانے کی کوشش کی۔ او آئی سی۔ رباب کے ہونٹوں پر محظوظ سی مسکراہٹ پھیلی۔ سفینہ بیگم نے اپنی تیوری کے بل مشکل سے کنٹرول کیے تھے۔ مگر وہ یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ ابھی میں نے اسے آتے دیکھا تھا۔ رباب نے دل کے تجسس کو زبان دی تھی۔ زارا نے کچھ کہنے کو منہ کھولا، مگر اس سے پہلے ہی سفینہ بیگم بول اٹھی۔ وہ میں تمہیں بتاتی ہوں بیٹا۔ زارا نے ہول کر ماں کا سنجیدہ چہرہ دیکھا۔ رباب بھی انہی کی طرف متوجہ تھی۔ غصہ، ٹینشن اور کچھ نہ کر سکنے کی بے بسی، ثانیہ کے دماغ کی نسیں پھٹنے لگیں۔ اچھی بھلی سمجھدار لڑکی جذباتیت کا شکار ہو چلی تھی۔ رات ارم دیر سے کمرے میں آئی۔ ثانیہ کمبل میں منہ سر لپیٹے پڑی رہی۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ارم کی شکل بھی دیکھے۔ اون سے اس کے تعلقات یہاں آنے سے پہلے بھی کچھ خاص قابل ذکر تو نہیں تھے، مگر یہاں آنے کے بعد تو اور خرابی ہو گئی تھی۔ اچھا ہے، یہاں سے ثبوت لے کر لوٹوں گی تو سب کو یقین آئے گا کہ ثانیہ سچی تھی، وہ کڑ کڑ کر سوچتی رہی، اور اس ذہنی بوجھ نے اگلے دنوں سے حرارت میں مبتلا کر دیا۔ وہ کافی دیر تک نہیں اٹھی تو نیلم خود اسے جگانے چلی آئی تھی۔ اس کی آواز پر ثانیہ جاگ تو گئی، مگر یوں ہی کسل مندی سے پڑی رہی۔ آ جائے نا، مل کر ناشتہ کرتے ہیں، نازو آپی کے ساتھ آخری ناشتہ۔ نیلم خود ہی کہہ کر ہنسی تھی۔ لگتا ہے مجھے بخار ہو گیا ہے، ثانیہ نے تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھتے اطلاع دی تو نیلم نے بے ساختہ اس کے ماتھے کو ہاتھوں سے چھوا۔ ہاں واقعی، آپ اٹھ کر منہ دھو لیں، میں آپ کا ناشتہ یہیں لے آتی ہوں، اور ساتھ میں کوئی ٹیبلٹ بھی، نیلم نے پیار سے کہا تھا۔ ناشتہ نہیں، صرف چائے، ثانیہ نے ٹوکا۔ خالی پیٹ چائے پئیں گی؟ میڈیسن بھی لینی ہے تو چائے کے ساتھ رسک مت لیں۔ میڈیسن بھی لینی ہے تو چائے کے ساتھ 2 رسک لے لیں۔
नीलम ने कतियत से कहा तो सानिया ने आंखें मूंद लीं। नीलम ने जांचती नजरों से सानिया को देखा। जब आप आई थी तो बड़ी फ्रेश और जिंदा दिल थी, अब तो बड़ी डल सी हो गई हैं। सानिया ने चौंक कर उसे देखा। नीलम के चेहरे पर मुखलिसी थी। इरम जैसी मतलब परस्ती और खुदपसंदी का निशान तक नहीं था। अगर आप माइंड ना करें तो एक बात पूछूं? नीलम ने झिझकते हुए पूछा। हाँ पूछो। सानिया हल्का सा मुस्कुराई। आपकी उन भाई से रात के फंक्शन में लड़ाई हुई है? नीलम ने जो पूछा वो सानिया के वहमो गुमान में भी नहीं था। उसकी मुस्कुराहट सिमटी। इरम ने तफसील बता दी थी मुझे। नीलम को पता था कि वो खुलकर बात नहीं करेगी, सो उसने मोहतात लफ्ज़ों में कहा, मगर ये नहीं बताया कि इरम ने रात के सबके दरमियान बैठकर किस तरह मजाक उड़ाते हुए सानिया की ओन से बदतमीजी का वाकया सुनाया और ताईजान ने सानिया के लिए कितने हितक आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए जिनसे इरम को और शह मिली थी। मेरी समझ में नहीं आता कि आपको ओन भाई से मसला क्या है। आई मीन वो इतने केयरिंग हैं। नीलम संजीदा थी। सानिया ने तोलती नज़रों से उसे देखा। जिस अंदाज में नीलम ने बात शुरू की, इसके बाद सानिया उसे बच्ची कहकर बात टाल नहीं सकती थी। वो इस रिश्ते पर राजी नहीं था नीलम। सानिया ने तने हुए तासुरात के साथ कहा। मगर फिर वो राजी हो गए थे आपी। नीलम बेसाख्ता बोली। हाँ हो गया था राजी, मेरी इज्जत नफ्स को रोनने के बाद। सानिया ने इस्तेहज़ा से कहा। वो आपके शौहर हैं, मंगेतर नहीं आपी, कि जिनकी ज़रा सी बात को दिल पर लेकर आप रिश्ता तोड़ने का सोचने लगे। उसने मुझसे शादी तोड़कर इरम से शादी करने का कहा था। ये बात तो पता है ना तुम्हें शायद? सानिया ने तलखी से उसे बावर करवाया। वो वाकई तो सब ये सुना हुआ था। ये ठीक है कि जल्दबाजी में उन भाई ने गलती से कहा था, मगर फिर उन्हें फ़ौरन ही अपनी जल्दबाजी में की गई गलती का एहसास भी हो गया और मेरे ख्याल में उन्होंने आपसे सॉरी कह दिया होगा। नीलम ने हल्के फुल्के अंदाज में गोया बात ही ख़त्म कर दी तो सानिया तड़प उठी थी। हर गलती का मदावा सॉरी कहने से नहीं हो जाता। मगर मेरी सोच कुछ और कहती है आपी। गलती करके ढिठाई से उस पर जमे रहना सबसे बड़ी गलती है, मगर गलती का एहसास करते हुए जो जो कर गलती का एतराफ़ कर ले, मेरे ख्याल में उसे माफ़ करने में तो एक मिनट भी नहीं लगाना चाहिए। उसने मेरी अना, मेरी इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुँचाई है नीलम। और वो जो इतने अरसे से अपनी अना और इज़्ज़त नफ्स के सर पर पाँव रखे आपका दिल साफ़ करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, उसका क्या? आपको उनके अंदाज से लगता है कि इनका इरम से अफेयर रहा होगा? नीलम ने संजीदगी से सवाल किया तो वो खाली ज़हनी किसी कैफियत में उसे देखने लगी। मर्द उसी औरत के पीछे बार बार और लगातार जाता है जो उसके दिल में उतर जाती है आपी। और एक बात ये कि दिल में उतरने के बाद मर्द के दिल से उतर जाना, इसके बाद तो दुनिया में कोई और नुकसान हो ही नहीं सकता। नीलम यकीनन दिल से उसके साथ मुखलिस थी, वरना इस वक्त जबकि सानी बसते शौक अपनी नैया आप डबोने की शशोपिंज में मुब्तला थी, वो भी दूसरों के साथ जा खड़ी होती, मगर वो वाकई सानी को तबाही से बचाना चाहती थी। नीलम उठ खड़ी हुई। ओन भाई आपके हैं और आपके ही रहेंगे, अगर आप अपनी आंखों से बदगुमानी की पट्टी उतार दें तो। नीलम उसी संजीदगी से कहते रुकी थी। मैं आपसे पहले भी कहा था कि मियाँ बीवी के दरमियान जहनी फासला हो या जज्बाती, इस दरमियान को शैतान बड़े हेलों और वसवसों से पुर करता है। सानिया यकटक उसे देख रही थी। नीलम ने हल्की सी सांस अंदर खींची, फिर नरमी से बोली, आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए नाश्ता और मेडिसिन ले आती हूँ। उसके जाने के बाद कितनी देर सानिया उसी पोजीशन में बैठी रही। जहन में चलते चक्कर उसकी सोच को एक लफ्ज़ पर मुर्तकिज़ कर चुके थे। जहन में चलते चक्कर उसकी सोच को किसी एक भी नुक्ते पर मुर्तकिज़ होने नहीं दे रहे थे। मगर ये तो तय था कि नीलम ने राख को रेदी तो अंदर से राख का सीना अभी भी सुलगता हुआ था। नज़ीरा चाय की ट्रॉली धकेलती हुई आई तो बात बीच में ही रह गई। अबीहा कहाँ है? उसे कहा था मैंने चाय लाने को। सफीना बेगम ने तहक्कुमाना अंदाज में कहा। उस दिन तबीयत ही ख़राब है बेगम साहब। नज़ीरा ने अदब से अर्ज़ किया। तुम दोनों की तबीयत तो मैं ठीक करूँगी बाद में, बुलाओ उसे। सफीना बेगम ने दांत कचकचा कर कहा। उन्हें तो रात से अबीहा पर गुस्सा था। नज़ीरा भाग कर गई और अबीहा को बुला लाई थी। क्या बात है, तुम्हारे बड़े नखरे हो गए हैं। अव्वल रोज़ से तुम्हारी ड्यूटी समझा दी थी तुम्हें, काम वैसे के वैसे पड़े हैं और मोहतरमा के सैरें करती फिर रही हैं गाड़ियों में। सफीना बेगम गरजी थी। अबीहा से नज़रें नहीं उठाई गई थीं। वो बिना देखे भी बता सकती थी कि रबाब इस वक्त मुस्कुरा रही होगी। क्या मतलब आंटी, क्या ड्यूटी है इसकी? रबाब की हैरतज़दा आवाज़ उसके कानों में पड़ी। ज़ारा ने तंबीही नज़रों से माँ को देखा। उसे रबाब के सामने अबीहा की गोशमाली पसंद नहीं आ रही थी। काम करती है हमारे घर का, नज़ीरा के साथ मिलकर।
सफीना बेगम ने इत्मीनान से रबाब को उसका रैंक बताया था तो वो बेख्तियार सीधी हो बैठी। अबीहा को देखा जिसकी रंगत में जर्दी घुल गई थी। उसके दोनों हाथों ने सोफे की पुष्ट को दबोच रखा था। वो शर्मसार थी या शर्म से मर जाने को। यू मीन नौकरानी है आपकी? रबाब ने सरासर हैरानी की एक्टिंग की थी। सफीना बेगम से कन्फर्म किया तो उन्होंने तफाखुराना असबात में सर हिला दिया। और इस रुमा और इस जॉब के लिए तुम कॉलेज में मेरे मुकाबले पर उतर आई थी। ये था एक पोजीशन होल्डर का मुस्तकबिल। उसने इस्तेज़ाइया नज़रों से अबीहा को देखते हुए भाले चबो दिए थे। वो ज़मीन में गड़ रही थी मगर गिरना नहीं मगर गड़ना नहीं चाहती थी। तभी आंसू पीते बड़ी हिम्मत के साथ फीके लहजे में बोली, बदनसीबी डिग्रियां देखकर नहीं आया करती रबाब, और ना ही हर खुश नसीबी पोजीशन होल्डर का मुकद्दर बनती है। ये तो नसीब बल्कि बड़े ही नसीब की बात होती है। अच्छा अच्छा, अब ये फ़लसफ़ा लपेटो और रबाब के लिए चाय बनाओ। सफ़ीना सफ़ीना बेगम उसे अच्छी तरह ज़लील करना चाहती थी। वो चाय प्यालियों में निकाल रही थी जब मुइज़ अहमद अंदर दाखिल हुआ और उसने ऊंची आवाज़ में सलाम किया। अबीहा का हाथ लर्जा और चाय पिर्च में गिरी थी। अबीहा ने चाय की प्याली रबाब की तरफ बढ़ाई। मुइज़ उसकी पुश्त की तरफ खड़ा था। अबीहा को पहचान नहीं पाया। बड़े फ्रेश अंदाज में रबाब से बोला, मैंने कहा था कि मैं रास्ते से पिक कर लूँगा तुम्हें। 10 मिनट वेट तो करती। आई नो यू आर सो केयरिंग मुइज़, लेकिन मैं बहुत नज़दीक आई हुई थी और फिर गाड़ी भी थी मेरे पास। वो बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ कह रही थी, ओके नेक्स्ट टाइम। वो मुस्कुरा रहा था। अबीहा को उसकी आवाज़ से अंदाज़ा हुआ। उसे अपने उसे अपने हाथ पांव लरजते महसूस होने लगे। भाई मुझे आपकी काम वाली पसंद आई है मुइज़। रबाब की अगली बात ने जहाँ अबीहा का हलक खुश किया वहीं मुइज़ भी चौंका। इतनी पढ़ी लिखी बल्कि पोजीशन होल्डर काम वाली कहाँ से मिलती है आजकल? वो मायूस होते हुए कहने लगी। सफीना बेगम के होठों पर भी मुस्कुराहट खेल रही थी और वो तिरछी निगाहों से मुइज़ के तासुरात भी देख रही थी। अबीहा ने खामोश बैठी ज़ारा को चाय थमाई और पलटी। तब मुइज़ ने उसे देखा और लम्हा भर को सुन हो गया था। क्या पे करती हैं महीने का आंटी? रबाब लुत्फ ले रही थी। ये वो कमीनगी भरा लुत्फ था जो पढ़ाई के मुकाबले में वो कभी हासिल नहीं कर सकी थी। अरे नहीं रबाब, एक्चुअली अबीहा मुलाजमीन को सुपरवाइज करती हैं। तुम्हें बताया था ना, ओन भाई की कज़न है ये। ज़ारा उसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो बोल उठी थी। सफीना बेगम ने नागवारी से उसे देखा और जताते हुए कहा, काम वाली नौकर ही होती है ज़ारा, हेड हो या चाहे असिस्टेंट। बल्कि ठीक कह रही हैं आंटी। रबाब ने लुकमा दिया था। मुइज़ तो गोया किसी मुजस्मे की तरह साकित बैठा था। वो तजिए की पहली मंजिल पर था। उसे ये कमेंट अच्छे लग रहे थे या बुरे? जवाब हैरत अंगेज। उसे ये सब तमाशा अच्छा नहीं लग रहा था, यानी बुरा लग रहा था। तो हासिल जमा क्या रहा? वो खुशनासी के दकीक सवालों में उलझा हुआ था। हवास में लौटा तो अबीहा को तेजी से लाउंज का दरवाज़ा खोलकर जाते देखा। ए लड़की, सफीना बेगम की करख्त आवाज़ आई थी मगर वो पलट कर ना दी। ओहो, बड़ा नखरा है उसका। कॉलेज में भी ऐसी ही थी, बज़ाहिर मासूम और खामोश मगर अंदर से पूरी थी। रबाब ने नखवत से कहा। मुइज़ अजीब सी कैफियत का शिकार उठ खड़ा हुआ। देख रहे हो तुम इस लड़की की अकड़ मुइज़, निकाल बाहर करूंगी मैं से, फिर मत कहना मुझसे ये बदतमीज़ी ज़रा भी बर्दाश्त नहीं होती। सफीना बेगम ने सर्द लहजे में उसे सुनाया। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। मुइज़ इस मिजाज से निकलना चाहता था। मज़द ख्वाहाना कहता फिलफौर ऊपरी सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया था। वो दिल की अजीब कैफियत पता नहीं क्या थी, घबराहट या फिर गुस्सा या फिर बीच की कोई कैफियत, दिल को वीरान और उदास कर देने वाली। उसने वॉश बेसिन का नल खोलकर मुंह पर पानी के छींटे मारे तो जलती आंखों को करार सा आ गया था। तौलिए से मुंह पोंछते चंद गहरी सांसें लेकर उसने अंदर की कसाफत को कम करने की कोशिश की और फिर खुद को थोड़ा बेहतर महसूस किया। काम डाउन मुइज़, उस लड़की के साथ तुम्हारा सिर्फ मजबूरी का रिश्ता है। उसे सर पर सवार मत करो। उसके अंदर कुछ बेदार हुआ था। अच्छा, मुइज़ को सुलाने की खातिर थपकना शुरू कर दिया। ये वो लड़की है जिसकी वजह से मैं अपनी माँ की निगाहों में गिर गया था, भाई बहन के सामने शर्मिंदा हुआ। मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला आज़ादाना नहीं कर सकता जब तक कि इसका दुमछिला मेरे साथ है। उसने तल्खी से सोचा, मगर उसे हैरत हुई ये जान कर कि इस सारे किस्से में तकलीफ महसूस हो रही थी और वह खुद को थपक थपक कर सुकून महसूस नहीं कर रहा था। फॉरगेट इट, मैंने उसे आज़ादी दे रखी है। वो अपनी ज़िंदगी का अच्छा फैसला कर ले और जहाँ जाए यहाँ से। मगर आइंदा ज़िंदगी में सिर्फ रबाब को हमसफ़र देखना चाहता हूँ। शायद वह जहन से अबीहा मुराद को झटकने की खातिर मुस्तकबिल का नक्शा खींचने बैठा तो वो भी नामुकम्मल निकला।
دل میں رہنے والی تو دل میں رہنے والے تو کئی ہوتے ہیں، مگر جس کے حوالے یہ دل کیا جاتا ہے وہ بہت خاص ہوا کرتا ہے۔ تو کیا رباب احسن اس مقام تک ابھی نہیں پہنچی؟ معیز خود بھی الجھن کا شکار تھا۔ رباب چائے کے بعد خوش گپیاں لگانے کے بعد رخصت ہوئی تو معیز اسے گیٹ تک چھوڑ کر آیا تھا۔ رات تم کہاں گئے تھے اس رافع کو لے کر؟ لاؤنج میں آتے ہی سفینہ بیگم نے اونچی آواز میں پوچھا تو وہ ٹھٹک گیا۔ ماما، زارا نے احتجاجاً انہیں آہستہ سے پکارا تھا۔ ماما کا گلا گھونٹ دو تم لوگ تاکہ تم لوگوں تک میری آواز نہ پہنچ سکے، وہ غصے سے بولی۔ ماما، اسے بخار تھا، ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا، حالت بہت خراب تھی اس کی، وہ چور سا ہو گیا۔ مر تو نہیں رہی تھی نا وہ؟ دیکھ لو دندناتی پھر رہی ہے میرے سینے پر۔ ماما پلیز، اب جب تک وہ یہاں ہے لاوارثوں کی طرح تو نہیں پھینک سکتے نا۔ زارا کا دل ماں جیسا سخت نہیں تھا، بلکہ اسے تو خاموش طبع سی وہ لڑکی بے ضرر ہی لگی تھی۔ ہاں تو کہو اپنے بھائی سے، باپ کی طرح یہ بھی اس کا پکا والا ہی وارث بن جائے۔ وہ تڑکھی تھی۔ ہاں، فار گاڈ سیک ماما، انسانی ہمدردی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ اس نے عاجز آ کر کہا۔ مجھے مت پڑھاؤ، وہ حقارت سے بولی تھی۔ طبیعت نہیں، اس لڑکی کی نیت خراب ہے، جب تک اس کے منہ پر طلاق کے 3 لفظ نہیں مارو گے وہ کبھی یہاں سے ہلے گی بھی نہیں۔ ارے تمہارے باپ کو کیا کہوں میں، 50 لاکھ ڈلوا دیا اس کے اکاؤنٹ میں، مانو شیر کے منہ کو خون لگ گیا، لاکھوں کی اسامی ہو تم، اتنی آسانی سے تو کہیں چھوڑے گی نہیں تمہیں۔ معیز کی کنپٹیاں سلگنے لگی۔ بے فکر رہیں آپ، اتنی قابل نہیں ہے وہ کہ ایسی بڑی بڑی پلاننگز کر سکے۔ تو پھر ٹھیک ہے نا، مجھے بھی کرنے دو جو میں کر رہی ہوں، خبردار جو کوئی بیچ میں بولا تو، انہوں نے گڑا کر کہا تھا۔ معیز کا تو سر پھٹنے لگا۔ آپ جو جی میں آئے کریں، میں کچھ نہیں کہوں گا آپ کو، وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگ گیا تھا۔ ماما، اگر اس سارے معاملے میں اصلیت کا رباب کو علم ہو گیا تو قیامت آ جائے گی، اسی لیے تو میں کہتی ہوں کہ یہ منحوس لڑکی اس گھر سے دفع ہو جائے، مگر مجھے سمجھ میں نہیں آتی، ایک طرف تو یہ لڑکا رباب کے ساتھ پینگے بڑھا رہا ہے اور دوسری طرف اس لڑکی کو بھی طلاق نہیں دے رہا، جانے اس کے دل میں کیا ہے۔ سفینہ بیگم نے سر تھام لیا، وہ ویسے ہی اس چکر میں پڑی۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ بھائی نکاح کر چکے ہیں تو میں انہیں رباب کی طرف بڑھنے نہ دیتی۔ زارا کو اپنی فکر تھی، رباب اس کی نک چڑی بلکہ سر چڑی نن تھی، اور اس کی ضدی اور ہٹیلے پن کے قصے وہ سفیر کی زبانی سنتی رہتی تھی۔ وہ اس کمرے میں آ کر بھی بے چین ہی رہا۔ زندگی کے اس موڑ نے تو اس کے سارے قزبل ہی نکال دیے تھے۔ ہر پل زندگی کا مزہ چکھنے والے کو زندگی مزہ چکھانے پر تل گئی تھی۔ کتنی دیر وہ آئندہ زندگی کا لائے عمل طے کرتا رہا، مگر ہر منصوبے کے آخر میں اسے احساس ہوتا گیا کہ امتیاز احمد کی وصیت اس کے پیروں کی زنجیر بنتی جا رہی ہے۔ وہ ایک قدم اٹھانے کے لائق نہیں رہا، وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بیٹھ گیا تھا۔ آج بہت دنوں کے بعد اس نے ثانیہ کو کال کی تھی۔ کیسی ہو؟ ثانیہ نے پوچھا تو وہ یاسیر سے بولی۔ میں تو ٹھیک ہوں، مگر آپ تو وہاں جا کر مجھے بھول ہی گئی ہیں، شادی کیسی جا رہی ہے؟ یہاں آ کر تو میں اپنے آپ کو ہی بھول گئی ہوں، وہ بڑبڑائی۔ جی، ابیحہ نے حیرانی سے کہا۔ اور سناؤ، سب ٹھیک چل رہا ہے نا؟ جواباً بھرا ہوا دل لیے ابیحہ نے اسے سارا قصہ کہہ سنایا تو وہ دنگ رہ گئی۔ اوہ گاڈ، یار ایسے سنگ دل لوگ بستے ہیں اس دنیا میں، تمہاری ساس نہ صحیح مگر معیز بھائی کو تو ضرور احساس کرنا چاہیے تھا۔ ان کے احساس اور احسان کی بدولت ہی تو سر چھپانے کا ٹھکانہ ملا ہوا ہے مجھے۔ وہ ان حالات میں بھی معیز کی ممنون تھی، مگر ثانیہ چلا اٹھی۔ احسان؟ کون سا احسان، بے وقوف لڑکی؟ اپنے حصے کی جگہ پر بیٹھی ہو تم، اور اب تمہیں کیا کہوں ابیحہ، اتنا پیسہ ہے تمہارے اکاؤنٹ میں اور تم ان لوگوں کی چاکری کر رہی ہو، تو پھر میں کیا کروں؟ آنٹی مجھے نکال دیں تو میں کہاں جاؤں گی؟ وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ اللہ پر توکل کرو، آنٹی پر نہیں، ثانیہ نے اسے ٹوک دیا تھا۔ اللہ کی مدد سے، اس کی مہربانی سے تم یہاں موجود ہو، ورنہ اس گھر کے تو تمہیں گیٹ سے پاؤں بھی اندر رکھنے نہ دیتے، باوجود اس کے کہ تم معیز احمد کی منکوحہ ہو۔ ثانیہ نے اسے آئینہ دکھایا تھا۔ اب میں کیا کروں ثانیہ، میری عزت نفس مر رہی ہے، لمحہ بلمحہ میں مٹی ہو رہی ہوں۔ آج رباب کے سامنے آنٹی نے جو کہا، روندے لہجے میں کہتے اس کی آواز کھو گئی تھی۔ سب سے پہلے تم صبح سے ان کے گھر جانا بند کرو، کوئی کام نہیں کرو گی وہاں کا۔ ثانیہ نے سختی سے کہا تو وہ رونا بھول کر پریشان ہونے لگی۔ آنٹی ناراض ہو جائیں گی ثانیہ۔ پہلے کون سا راضی ہیں، تھوڑی سی اور ناراض اور ہونے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، ثانیہ نے لاپرواہی سے کہا، پھر بولی۔ تم ان سے صاف لفظوں میں کہہ دینا کہ تم کام نہیں کرنا چاہتی ہو، نہ ہی تمہیں تنخواہ کی ضرورت ہے، اور یہ بھی کہ اب تم کالج جا کر اپنی گریجویشن مکمل کرنے والی ہو۔ واقعی؟
ابیہ کا دل کھل اٹھا تھا، مگر ساتھ ہی اپنی پوزیشن کا خیال آیا۔ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں ثانیہ؟ مجھ میں اتنی ہمت نہیں۔ تم صرف کام سے انکار کرو، کل شام کی فلائٹ سے میں واپس آ رہی ہوں، باقی سارا میرا سر درد ہے، میں خود تمہارا ایڈمیشن کرواؤں گی۔ ثانیہ نے کہا تو ابیہ کے دل کو اس کی واپسی کا سن کر یک گونا سکون ملا تھا۔ اگر معیز نے اعتراض کیا تو؟ وہ جھجک کر بولی، اعتراض اس شخص کے مانے جاتے ہیں جو خود رائٹ پر ہو، جن کے اپنے قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ جن کے اپنے قول و فعل میں تضاد ہو وہ کیا کسی پر اعتراض کریں گے؟ ثانیہ نے کوئی خاص اثر نہیں لیا، اسے سمجھاتی رہی۔ آخر میں جو اس نے کہا وہ ساری بات چیت پر بھاری تھا۔ پڑھو لکھو اور اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤ۔ سب کو بتا دو کہ ابیہ ہر شخص اپنا نصیب لے کر پیدا ہوتا ہے۔ کسی کے والدین اچھے نہ ہوں تو ضروری نہیں کہ اولاد بھی بری ہی ہوگی۔ اور معیز احمد کو بھی تو پتہ چلے کہ اسے سہارے پر بہت گھمنڈ ہے۔ تم اس کے بغیر بھی اس معاشرے میں سروائیو کر سکتی ہو۔ میں نہیں کر سکتی ثانیہ، وہ کمزور لہجے میں بولی۔ اس کا دل تو ثانیہ کی باتیں سن سن کر ہی گہری کھائی میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ جب عمل کا وقت آتا تو وہ کیا خاک کر پاتی؟ تم کرو گی کیا؟ تم کرو گی بیا، ورنہ یہ لوگ تمہاری عزت نفس کو تار تار کر دیں گے۔ اگر سر اٹھا کر نہیں جیو گی تو یہ لوگ ہمیشہ تمہارے ماں باپ کو گالیاں ہی دیں گے۔ اپنے آپ کو، اپنے ماں باپ کو گالی مت بننے دو ابیہ۔ ثانیہ نے اپنے لفظوں پر زور دیتے کہا تو ابیہ کی رگوں میں دوڑتا خون یکلگ تپنے لگا تھا۔ میں نہیں بننے دوں گی ثانیہ۔ تم بہت مضبوط ہو ابیہ، تمہارے پاس صحت ہے، خوبصورتی ہے اور پیسہ بھی ہے، تم کیوں ڈر رہی ہو کسی سے؟ ثانیہ نے اسے شاباش دی۔ اور اگر معیز نے مجھے چھوڑ دیا تو؟ وہ دھیمی پڑ گئی۔ اس شخص نے تمہیں اپنایا ہی کب ہے ابیہ؟ محض ایک کاغذی کارروائی کی ہے اور اس میں بھی جان چھڑا رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اللہ نے تمہیں رہنے کا ٹھکانہ اور پیسہ دے دیا ہے، تمہاری زندگی کی راہیں متعین ہو گئی ہیں، اپنی حکمت عملی بناؤ، زندگی میں جو بننے کا خواب دیکھا تھا اسے مکمل کرو۔ زندگی معیز احمد کا نام نہیں ہے ابیہ۔ ثانیہ نے اس پر اپنا اچھا خاصا دماغ خرچ کیا تھا اور ہر بات اس کی سمجھ میں بھی آ گئی تھی اور ہر بات دل پر لگی تھی، ماں سوائے آخری بات کے۔ وہ میری زندگی میں آیا تو میری زندگی کو ایک نیا رخ ملا تھا۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو وہ زندگی نہیں؟ رات بستر پر لیٹے ثانیہ کی باتوں کو سنجیدگی سے قابل عمل گردانتے ابیہ نے اس آخری نصیحت کو ناقابل عمل قرار دے کر لسٹ سے نکال دیا تھا۔ نذیرہ، وہ لڑکی ابھی تک آئی نہیں۔ میں نے کہا بھی تھا کہ 9 بجے تک اسے یہاں ہونا چاہیے۔ سفینہ اگلی صبح زیادہ فارم میں تھی۔ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے اس کی طبیعت خراب ہوئے۔ نذیرہ نے ڈسٹنگ سے ہاتھ روک کر کہا، جاؤ اور گھسیٹ کر لے کر آؤ اسے یہاں۔ سفینہ بیگم نے دانت پیسے۔ وہ جب معیز کی گاڑی میں ابیہ کے بیٹھنے کا سین یاد کرتی انہیں غصے کا دورہ پڑنے لگتا تھا۔ ان کے بیٹے کے پیچھے ایک بلا لگ گئی اور وہ ہر صورت تعویذ رد بلا چاہتی تھی، ہر صورت۔ میں نہیں آؤں گی، اپنے بستر کی چادر تہہ کرتے ابیہ نے کہا تو نذیرہ جیسی سیدھی سادی عورت کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ تسانو بیگم صاحب دا پتہ نہیں ہے، وہ خوف سے بولی۔ وہ چادر تہہ کر کے رکھنے کے بعد تکیہ ٹھیک کر کے سیدھی ہوئی اور نذیرہ کو دیکھا۔ تم ان سے کہہ دو کہ نہ مجھے اس نوکری کی ضرورت ہے اور نہ ہی تنخواہ کی۔ نذیرہ نے منہ کھولے چند ثانیے جیسے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کی تھی اور پھر اس بات میں سر ہلا کر پلٹ گئی۔ ابھی اس کے پیچھے بیرونی دروازے تک آئی۔ دسمبر کی ٹھنڈی ہوا نے اس کے رخساروں کو چھوا تو لہجہ بھر کو وہ کپکپا گئی تھی۔ اس نے تیز قدموں سے کوٹھی کی طرف جاتی نذیرہ کو دیکھا اور لرزتے ہاتھوں کو پھر سینے پر بازو لپیٹتے بغلوں میں دبا لیا تھا، مگر بہت جلد اسے معلوم ہو گیا کہ ہاتھوں کی لرزش سردی کی وجہ سے نہیں۔ وہ دروازہ بند کر کے جلدی سے اندر آ گئی تھی۔ اتنی ہمت دکھا تو دی تھی ثانیہ کے سمجھانے پر، لیکن اب آگے کیا ہوگا، اس کا کیسے سامنا کرنا تھا یہ اللہ ہی جانتا تھا۔ وہ ناشتہ بنانے کا سوچ رہی تھی جب نذیرہ آ گئی، لیکن اب اس کی بھوک اڑ گئی تھی۔ ذرا سی ہمت کے بعد پھر سے خوف اور دہشت۔ انہی لوگوں کے حصے میں وہ مضبوط مالی حیثیت اور ایک چھت کی مالکن بنی تھی اور اب انہی کو تیور دکھا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں منفی سوچیں چکرانے لگی۔ ابھی وہ اٹھ کر کوٹھی جانے کا سوچ رہی تھی کہ دھاڑ کی آواز کے ساتھ بیرونی دروازہ کھلا تھا۔ وہ خوفزدہ سی اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ غصے سے بے حال ہوتی سفینہ بیگم اور اس کے پیچھے افتا خیزہ نذیرہ۔ ابیہ کا دل لرزنے لگا۔ تم 2 ٹکے کی لڑکی، ماں پکوڑی اور باپ شرابی، یہی اصلیت ہے نا تمہاری اور یہی اوقات، تو پھر اتنی اکڑ کس بات کی دکھا رہی ہو؟ سفینہ بیگم گرجی تو ان کے انداز سے زیادہ ان کے انداز گفتگو نے ابیہ کا خون خشک کر دیا تھا۔ میں نے تمہیں بلایا اور تم نے انکار کر دیا۔
تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ سفینہ بیگم کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ ابیحہ کے چیتھڑے اڑا دیں گی۔ ابیحہ کو لگا کہ زبان کے بجائے منہ میں چمڑے کا ٹکڑا رکھ دیا گیا ہو۔ بمشکل لڑکھڑاتے بولی، میں پڑھنا چاہتی ہوں آگے۔ بکواس بند کرو، تمہارا باپ کون سی جائیداد چھوڑ کر مرا ہے تمہارے لیے؟ آوارہ ماں کی آوارہ بیٹی۔ ماں بھی ایسی کہ کسی الو کو پھنسایا تھا اور تم بھی وہی کام۔ بیگم سفینہ کے لب و لہجے میں حقارت تھی، نفرت تھی، ایسی نفرت جو اس کا وجود نیلا کیے دیتی تھی۔ آنٹی پلیز۔ برف ہوتا وجود ماں کے نام سے نکلنے والی حرارت نے پگھلا دیا تھا۔ بے اختیار ہی وہ چیخی، میری ماں کو کچھ مت کہیں۔ اور اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ سفینہ بیگم کا غصہ نکالنے کا بہانہ بنے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ ابیحہ کے منہ پر دے مارا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے گری، اس کا سر سینٹر ٹیبل سے ٹکرایا تھا۔ درد کی ایک تیز لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ نذیرہ، جو ابھی تک خوف سے دم سادے اس پیاری سی لڑکی کی درگٹ بنتے دیکھ رہی تھی، بے اختیار اسے سنبھالنے کو آگے بڑھی اور اسے اٹھا کر سیدھا کیا تو اس کی پیشانی خون سے تربتر دیکھ کر حق تک رہ گئی تھی۔ چھوڑو اسے نذیرہ۔ سفینہ بیگم گرجی تو اس نے گھبرا کر کہا، خون نکل رہا ہے عزدہ بیگم صاحبہ، پتہ نہیں حلال ہے یا حرام۔ اپنے ہاتھوں کو ناپاک مت کرو اور چلو اٹھ کر کام کرو اپنا۔ وہ حقارت سے بولی اور انداز میں اس قدر تحکم تھا کہ نذیرہ کو سسکتی ابیحہ کو چھوڑ کر اٹھنا پڑا۔ ابیحہ نے اپنا دوپٹہ پیشانی پر دبا کر رکھا اور زوردار تھپڑ سے اس کا ہونٹ اندر سے پھٹ گیا تھا۔ اس نے خون کا ذائقہ منہ میں گھلتا محسوس کیا تھا۔ نذیرہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے چلی گئی۔ اب تو تمہیں اپنی اوقات اچھی طرح پتہ چل گئی ہوگی۔ سفینہ بیگم کی صفاکی پر اس کی تباہ کن حالت نے کوئی اثر نہیں ڈالا تھا۔ تمسخر سے بولی، اور پھر وہ ہوا کہ جس کے بارے میں انہوں نے سوچا نہیں تھا۔ وہ زور سے چیخی تھی، ہاں جانتی ہوں میں اپنی اوقات۔ اس نے دوپٹہ پیشانی سے ہٹایا، وہ خون میں بھیگا ہوا تھا۔ شیشے کی سینٹر ٹیبل کے کنارے نے اس کی پیشانی کو بری طرح زخمی کیا تھا، مگر اسے اب زخم کی پرواہ نہیں تھی۔ یہ زخم تو جسمانی تھے، قابل برداشت۔ اصل زخم تو وہ تھے جو سفینہ بیگم کی زبان اس کی روح پر لگا رہی تھی۔ جسم کے زخم تو کچھ ہی دیر سہی مگر بھر جاتے ہیں، لیکن روح کے زخموں کا مداوا کیا؟ وہ ان کے سامنے اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے ابیحہ کے اندر اترنے والی باغی پن کو بصورت محسوس کیا تھا۔ اچھا، وہ استہزاء سے مسکرائیں، میں بھی تو سنوں کہ کیا ہے تمہاری اوقات، 2 کوڑی کی لڑکی۔ میری اوقات پہلے جو بھی رہی ہو مسز امتیاز احمد، مگر اب اس 2 کوڑی کی لڑکی کی اوقات یہ ہے کہ آپ کی بہو اور معز احمد کی منکوحہ ہے۔ وہ زور سے چیخی۔ سفینہ بیگم نے اسے ان الفاظ کی کبھی توقع نہیں کی تھی۔ ان کا خون رگوں میں ابلنے لگا تھا۔ الو کی بچی، حرام! وہ مغلظات بکتی اس پر ٹوٹ پڑی تھی جب نذیرہ کی ناگہانی اطلاع پر بھاگ کر معز ماں اور ابیحہ کے درمیان آ گیا تھا۔ ان کا ہاتھ معز کے سینے پر پڑا تھا۔ ماما! معز نے بے اختیار بھرے تعصب سے ماں کو دیکھا۔ چھوڑو مجھے معز، آج میں اس رذیل کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس کی ہمت میرے منہ کو آ رہی ہے، میرے ٹکڑوں پر پلنے والی، میری برابری کے دعوے پر اتر آئی ہے۔ معز نے ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام رکھے تھے۔ اس کی کیا مجال ماما جو یہ آپ کا مقابلہ کرے، آپ چلے یہاں سے۔ وہ انہیں ٹھنڈا کرتے ہوئے بولا تو وہ مچلی، تم نے سنا نہیں معز، یہ کیا بکواس کر رہی تھی، تم پوچھتے کیوں نہیں اس سے؟ معز نے اس کی طرف دیکھا اور ارادہ یہی تھا کہ سفینہ کو خوش کرنے کی خاطر اسے ذرا سا ڈانٹ دے گا، مگر اس کی خون سے تر بتر پیشانی اور نچلے لب سے جھلکتی سرخی دیکھ کر اس کا دل گہرائی میں ڈوب کر ابھرا تھا۔ پوچھو نا، پوچھتے کیوں نہیں اس سے؟ سفینہ بیگم تیز لہجے میں بولی۔ وہ معز کا ٹھٹکنا محسوس کر چکی تھی۔ ہاں پوچھیے، آپ بھی پوچھیے، میرا حسب نسب، کیا آپ بھی اپنی ماں کی طرح میرے خون کے حلال یا حرام ہونے کی تصدیق چاہتے ہیں؟ وہ مر جاؤ یا پھر تار ڈلوات والی کیفیت میں تھی۔ اس صورتحال نے اس کے تمام ڈر اور خوف کو کہیں دور جا سلایا تھا۔ میں کہتی ہوں معز، ابھی طلاق اس کے منہ پر دے مارو۔ اسی برتے پر اتنا اکڑ رہی ہے نا یہ، نکالو اس گھر سے اسے۔ یہ مجھے طلاق دے بھی دیں تو بھی مجھے اس گھر سے نہیں نکال سکتے، ابیحہ نے اسی خوفی سے کہا۔ دیکھا تم نے ہمدردی کا انجام، آج ہمیں دھمکا رہی ہے۔ اس روز بکنے دیتے اس کو، پتہ چلتا اسے اپنی اوقات کا۔ سفینہ بیگم کا لہجہ زہر آلود تھا۔ معز کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ابیحہ اونچی آواز میں بولی، وہاں بکنے کے بعد بھی یہی ہوتا جو یہاں بکنے کے بعد ہو رہا ہے۔ ابیحہ! معز دفتن غصے سے اونچی آواز میں بولا تو لمحے بھر کو وہ چپ ہو گئی، مگر پھر بڑے حوصلے سے پوچھنے لگی، تو کیا غلط کہا ہے میں نے؟ آپ کی مہربانی، آپ بھی تو وہ قیمت ادا کر کے ہی لائے تھے مجھے۔ اس کی آنکھوں میں جلن ہونے لگی۔
آنسو پینا کسے کہتے ہیں یہ ابیہ مراد نے اس وقت سیکھا تھا۔ شٹ اپ، معیز ناگواری سے بولا، پھر سفینہ بیگم سے کہنے لگا، آپ چلیں ماما، گھر چل کر آرام کریں۔ ابیہ نے اندر بیڈ روم میں جا کر دروازہ لاک کر لیا تھا۔ معیز نے ایک نظر بند دروازے کو دیکھا اور سفینہ بیگم کو لے کر باہر نکل گیا۔ اس لڑکی کا کچھ کرو معیز، یہ مجھے اپنے گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں۔ وہ گھر کی طرف بڑھتے ہوئے تند لہجے میں بولی تھی، مگر معیز کا سارا دھیان ضبط سے گلابی بڑھتی شکوہ کناں آنکھوں اور لہو سے تربتر چہرے کی طرف تھا۔ سفینہ بیگم کو زارا کے پاس چھوڑ کر وہ کمرے سے نکلنے لگا تو انہوں نے بےقراری سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ آ رہا ہوں ماما، جا کر دیکھوں، بہت خون بہہ رہا تھا اس کا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ کون؟ کس کا خون بہہ رہا تھا؟ زارا گھبرائی۔ معیز خاموش رہا، مگر سفینہ جلبلا اٹھی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ مرنے دو اسے، خس کم جہاں پا۔ وہ ہمارے گھر میں رہ رہی ہے، اسے کچھ ہوا تو جواب دہ ہم ہی ہوں گے۔ معیز نے انہیں احساس دلایا تھا، ہم کسی کے سامنے جواب دہ نہیں، اللہ کے سامنے تو ہے نا۔ وہ باہر نکل گیا تھا۔ سفینہ بیگم سر ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ماما؟ زارا تشویش سے انہیں پوچھ رہی تھی۔ وہ فرسٹ ایڈ باکس لے کر وہاں پہنچا تو دل و دماغ مسلسل ایک جنگ کی زد میں تھے۔ دل وہاں جانا نہیں چاہتا تھا، مگر دماغ مصر تھا کہ اسے ایک بے گناہ لڑکی کو یوں بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا چاہیے۔ معیز کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سفینہ بیگم ابیہ کے ساتھ اس قدر برا سلوک کریں گی۔ وہ روٹین کے مطابق آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب نذیرہ گھبرائی ہوئی اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوئی۔ او جی جلدی کرو، بیگم صاحب اس بی بی نو زخمی کرنی ہے۔ وہ بوکھلائی ہوئی تھی۔ معیز پورے کا پورا اس کی طرف گھوم گیا تھا۔ کون؟ کس نے کس کو زخمی کر دیا؟ او بیگم صاحب نے، اس بی بی نو اونا خون نکل رہا ہے۔ نذیرہ اپنے معافی ضمیر سمجھانے میں کامیاب رہی تو وہ چونکا تھا۔ او شٹ، یہ ماما بھی نا۔ وہ بھاگ کر انیکسی میں پہنچا تھا اور پھر ابیہ کا تمطراق بھرا انداز دیکھا اور سنا، اس لڑکی کی یہ اوقات کہ یہ آپ کی بہو اور معیز احمد کی منکوحہ ہے۔ اس کے دل کی حالت ہے کچھ عجیب سی، مگر صورتحال کچھ ایسی ہی تھی کہ وہ مزید کچھ سوچ نہیں سکا۔ در حقیقت اس وقت ابیہ کی حالت دیکھ کر معیز کو افسوس ہوا تھا، اور اب وہ میڈیکل باکس لے کر وہاں پہنچا تو بیرونی دروازہ کھلا اور بیڈ روم کا دروازہ ہنوز بند تھا۔ باکس سینٹر ٹیبل پر رکھ کر دروازے کی طرف بڑھا، نوب گھما کر کھولا تو لاک نہیں تھا۔ کلک کی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ معیز دروازہ دھکیل کر اندر آیا تو وہ اپنا دوپٹہ پیشانی پر دبا کر رکھے بیڈ پر سر ٹکائے نیچے کارپیٹ پر بیٹھی تھی۔ معیز تیزی سے آگے بڑھا اور پنجوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ ابیہ، اس نے پکارا۔ قیامت بھی آ جاتی تو وہ اتنی حیران نہ ہوتی، تو وہ تو برحق ہے، مگر معیز کا یوں واپس آنا اور نرمی سے پکارنا۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ اٹھو، مجھے تمہارا زخم دیکھنا ہے۔ معیز نے کہا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، مگر وہ خاموشی سے اٹھ کر اس کے ساتھ لاؤنج میں چلی آئی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی۔ معیز میڈیکل باکس سے پرڈین اور کاٹن نکال رہا تھا۔ وہ مجسمہ بنی بیٹھی تھی۔ وہ اب اپنے ہاتھوں پر میڈیسن ڈال رہا تھا۔ جھک کر احتیاط سے اس کے زخم کو دیکھا تھا۔ اس نے پھر بالوں کو پیچھے کیا۔ ابیہ نے آنکھیں موند لی تھیں۔ اس کے ملبوس سے اٹھتی خوشبو نے ابیہ کی پور پور کو مہکا دیا تھا۔ وہ کاٹن پر دوا لگا کر اس کا زخم صاف کر رہا تھا۔ شکر خدا کا کہ ٹانکوں کی نوبت نہیں آئی تھی۔ اس کے ہاتھوں کا لمس ابیہ کو اپنے ماتھے پر محسوس ہوا تھا۔ اس کی سانسوں کی دھیمی سی آواز اور تپش۔ وہ خاموش تھی، بولتی وہاں خاموشی تھی، بولتی خاموشی۔ یہ لمس جو سکون آور تھا، اس کے زخموں کی آخیر تھا۔ معیز نے اس کی پلکوں کی لرزش دیکھی اور خود سے اعتراف کیا کہ وہ بہت معصوم اور خوبصورت لڑکی تھی، اور اس سوچ کے ذہن میں لہراتے ہی معیز کو ڈنگ سا لگا۔ وہ فی الفور پیچھے ہٹا اور پلٹ کر گلوز اتارنے لگا۔ ابیہ نے آہستہ سے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ وہ میڈیکل باکس میں سے چیزیں سمیٹ کر رکھ رہا تھا۔ اسے لگا کہ یہی صحیح طریقہ اور یہی موقع ہے۔ اب جبکہ یہ پنڈورا باکس کھل ہی چکا تھا تو یہ موقع گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں، وہ بے ساختہ بولی تو معیز نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ابیہ نے وضاحت کی، میں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی تو اس کے پٹی زدہ ماتھے کو دیکھ کر معیز شرمسار سا ہو گیا تھا۔ اچھی بات ہے، وہ مختصراً بولا، مگر جانے سے پہلے اسے یاد دہانی کرانا نہیں بھولا۔ لیکن حالات تمہارے سامنے ہی ہیں۔ اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ جتنی جلدی اپنا مستقبل کا فیصلہ کرو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ وہ اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اس کی بات نے دل کو کتنا دکھی کیا ہے، سو پیشانی کے زخم کو چھو کر سسک اٹھی تھی۔ یہ پین کلر رکھی ہے میں نے،
دودھ کے ساتھ ایک لے لینا، درد میں افاقہ ہوگا، معیز نے باہر نکلتے کہا۔ اور دل کے درد کا کیا معیز احمد؟ اس کے دل اس کے دل نے پیچھے سے دہائی دی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں تو کہتی ہوں کہ ابھی مزید کچھ دن تم رکو یہاں۔ دائی جان نے اپنے سارے لاڈ اون پر ہی لٹا دیے تھے۔ ثانیہ ابھی اپنا بیگ پیک کر کے اٹھی تھی۔ لاؤنج میں پہنچنے سے پہلے اسے تائی جان کی آواز آئی تھی تو اس نے سر جھٹکا، پھر وہ کوریڈور میں رک گئی تھی۔ وہ ان کا جواب سننا چاہتی تھی۔ کل ولیمہ کھا کر وہ لوگ فارغ ہو چکے تھے اور اصولاً آج رات انہیں یہاں سے نکل جانا تھا۔ پھر صحیح تائی جان، فی الحال تو اتنی ہی چھٹی پر آئے تھے۔ وہ بولا تو ثانیہ کی جان میں جان آئی۔ اس گنجلک ماحول میں مزید ایک دن بھی ٹھہرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے تو یہاں سے جاتے ہی گاؤں امی اور اپنے گھر واپس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنوں سے جانے کتنا دور چلی آئی ہے۔ اون پلیز، ہفتے میں دن ہی کتنے ہیں؟ ثانی کو بھیج دو واپس، تم تو کبھی کبھار آتے ہو، ابھی تو اتنی جگہوں کی سیر کرنی تھی تمہارے ساتھ۔ یہ ارم تھی۔ ثانیہ کا دل ہی نہیں چاہا لاؤنج میں جانے کو۔ نیلم کی 2 دن پہلے کی گفتگو نے اسے کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا۔ اس نے غیر جانبداری سے اپنے اور اون کے معاملے کا جائزہ لیا تو خود کو سراسر جذباتیت کی انتہا اور غلطی پر پایا تھا۔ مگر اب یہ ارم پھر سے، اس نے لب کچلا۔ ثانی کو بھیج دوں؟ ایکسکیوز می؟ اون کی آواز ابھری تو اس نے ناگواری سے دیکھا تھا۔ ثانیہ چونکی۔ ہاں بیٹا، ویسے بھی یہاں کچھ خاص کھلی ملی نہیں کسی کے ساتھ۔ جہاز پر ہی تو جانا ہے اس نے، کون سا بس پکڑنی ہے، اکیلے پھر خوب سیریں کرنا۔ تائی جان شہد آگہی لہجے میں ان کو نئی راہ دکھا رہی تھی۔ ثانیہ کا دل جیسے مٹھی میں جکڑا گیا۔ کسی بھی لڑکے کے لیے یہ بے حد پرکشش آفر ہوتی، خاص طور پر ایسے لڑکے کے لیے جس کی اپنی منقوہ سے اسے گھاس بھی نہ ڈالتی ہو۔ وہ بے ترتیبی سے دھڑکتا دل لیے ان کے جواب کی منتظر تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ تائی جان؟ وہ بیوی ہے میری، میں ایسے کیسے تنہا بھیج سکتا ہوں؟ اور جہاں تک بات ہے سیر و تفریح کی، تو انشاءاللہ شادی کے بعد ہم دونوں جب یہاں آئیں گے تو ثانیہ میں یہ جھجک نہیں ہوگی، تب خوب سیریں کریں گے ارم کے ساتھ۔ وہ فریش لہجے میں بولتا ثانیہ کی دھڑکنوں کو قرار دے گیا تھا۔ اون پلیز، کیا مستقبل ہے تمہارا؟ کیوں اپنی زندگی برباد کرنے پر تلے ہو؟ ختم کرو بچپن کے اس کھیل کو۔ کیوں ماں باپ کی زبان نبھانے کی خاطر اپنی زندگی خراب کر رہے ہو؟ ارم کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اون کا ساتھ پانے کے لیے اس کے آگے گڑ گڑانا شروع کر دیتی۔ ہاں بیٹا، بیویاں وہی اچھی لگتی ہیں جو شوہر کی عزت کرتی ہیں، وہ تو تمہیں کچھ سمجھتی ہی نہیں۔ تائی جان مکمل طور پر بیٹی کی سپورٹ میں تھی۔ جب واقعی میں بیوی بنے گی تو ویسی ہی عزت بھی دے گی تائی جان۔ لڑکیوں میں تھوڑا بہت نخرہ تو ہوتا ہی ہے، مجھے اچھا لگتا ہے اس کا ایٹیٹیوڈ۔ ان کا انداز پرسکون تھا۔ ثانیہ جو تائی جان کی بات سن کر سن ہو گئی تھی، ان کی بات سن کر اس پر گڑوں پانی پڑا تھا۔ یہ وہ شخص تھا مہندی کی رات بھرے پنڈال میں جس کی عزت کا اس نے خیال نہیں کیا تھا، اور وہ ثانیہ کی غیر موجودگی میں بھی اسی کا دفاع کر رہا تھا۔ ارم نے مزید کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر اون اٹھ کھڑا ہوا اور مسکراتے ہوئے بولا، اب تو میں اور ثانی ارم کی شادی پر آئیں گے، اور جو بھنگڑا نازی موٹی کی شادی پر ادھار رہ گیا ہے وہ ہم دونوں مل کر ڈالیں گے ارم کی شادی پر۔ اون، تم اپنے آپ کو مجبور مت کرو، ابو بات کر لیں گے چچا جان سے، زبردستی کا رشتہ خاموشی سے ختم ہو جائے گا۔ ارم بےقراری سے بولی، ہاں، اور تمہارا نام بھی نہیں آئے گا، اس بات کی فکر کرو تم۔ تائی جان نے اس کو بڑھاوا دیا تھا۔ ثانی نے بے ساختہ چکرا کر دیوار کو تھاما۔ یہ بھی تو رشتوں کے ہی چہرے تھے۔ لوگ نہیں بدلتے، حالات ہیں جو ان کے چہروں سے نقاب اتار کر ان کی اصلیت سامنے لے آتے ہیں۔ ہاں، میں مجبور ہوں، اون سنجیدگی سے بولا، پھر ارم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مگر اپنے دل کے ہاتھوں، میری کن پٹی پر کوئی بندوق نہیں رکھی ہوئی ارم۔ ثانیہ سے میں اپنی زندگی میں تو کبھی یہ رشتہ توڑنا نہیں چاہتا، میں اس رشتے کو اپنے دل اور دماغ کی پوری رضامندی کے ساتھ پسند کرتا ہوں اور نبھانا چاہتا ہوں۔ تم جانے کن غلط فہمیوں کا شکار ہو۔ آخر میں اس کا لہجہ بے رخوئی لیے ہوئے تھا۔ میں چلتا ہوں، ابھی مجھے بھی اپنا سامان پیک کرنا ہے۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور تیزی سے اوپر چلا گیا۔ ارم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تائی جان بوکھلا کر اسے تسلیاں دینے لگی۔ بوجھل سا دل لیے ثانیہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ شام کو وہ سب سے مل کر ایئرپورٹ کے لیے نکلے تو ارم انہیں خدا حافظ کہنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ ثانیہ جب نیلم سے ملی تو اسے خود سے بھیج لیا تھا، اسے خوب رونا آیا تھا۔ عقل عمر کی میراث نہیں ہوا کرتی۔ وہ خود کو بہت عقل مند سمجھتی تھی، مگر ایک 17 سالہ لڑکی نے اسے سمجھا دیا کہ عقل عمر سے نہیں، حالات کا کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے سے آتی ہے۔
اپنے معاملات کو غیر جانبداری سے پرکھنے سے آتی ہے۔ تھینکس فار وٹ؟ وہ مسکرائی۔ فار ایوری تھنگ۔ ثانیہ بھیگی پلکوں سے مسکرا دی تھی۔ میں اپنی شادی پر آپ دونوں کا انتظار کروں گی، وہ شرارت سے بولی تو ثانیہ ہنس دی تھی۔ انہیں ایئرپورٹ تک چھوڑنے کے لیے شایان جا رہا تھا۔ فرحان بھی ادھر ادھر ہو گیا۔ ان سب سے مل کر فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھا۔ ثانیہ پچھلی سیٹ پر تھی۔ سارے راستے وہ شایان سے محو گفتگو رہا، مگر بھول کر بھی ثانیہ کو مخاطب نہیں کیا۔ میں اسی قابل ہوں، وہ بھیگی پلکوں کے ساتھ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ اسلام آباد سے کراچی تک کے سفر کے دوران بھی وہ سنجیدہ اور پرتکلف سا ہی رہا تھا، اور ثانیہ کو رہ رہ کر یاد آ رہا تھا کہ اس نے نازیہ اپی کی مایوں والی رات ان کی کس طرح انسلٹ کی تھی۔ ایئرپورٹ پر خالو جان گاڑی لے کر موجود تھے۔ گرم جوشی سے ملے۔ گھر چلو نا، اپنی پھپھو سے نہیں ملو گے؟ ان نے پہلے سے اسے ڈراپ کرنے کا کہا تو خالو جان مسکرائے۔ کل آؤں گا، ابھی گاڑی پاس نہیں ہے، واپسی پر مسئلہ بنے گا، ان نے وضاحت دی، اور وہ راستے میں ہی اتر گیا تھا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ ڈگی میں سے اپنا بیگ نکال کر وہ خالو جان سے الوداعی ملاقات کر رہا تھا، اور ثانیہ اس کی ایک نگاہ کے منتظر ہی رہی۔ اس کا دل دیکھ کی لو پر رکھا قطرہ قطرہ پگھل رہا تھا، مگر شاید دل والی نگاہ ہی بدل گئی تھی۔ وہ گیٹ کی طرف پلٹ گیا۔ ثانیہ نے تھکی ہوئی آنکھیں موند کر سیٹ سے سر ٹکا دیا تھا۔ اگلے روز ناشتہ کر کے فارغ ہوتے ہی وعدے کے مطابق ثانیہ اس کے پاس موجود تھی۔ ابیحا تو مارے بے بسی کے اسے لپٹ کر رو دی تھی۔ ابیحا، واٹ ہیپنڈ؟ یہ ماتھے پر کیسا زخم ہے؟ گری ہو کیا؟ ثانیہ تو دنگ رہ گئی۔ اسے خود سے الگ کر کے سامنے کیا۔ ماتھے کی چوٹ تو چلو بینڈیج سے چھپ گئی تھی، مگر ہونٹ اور بخار میں تپتا ہوا وجود۔ ہاں، کل یہاں پاؤں سلپ ہو گیا تھا۔ وہ ٹیبل کے شیشے سے زخمی ہو گئی تھی۔ ابیحا کی زبان لڑکھڑائی۔ اتنی سخت چوٹ، بخار بھی ہو رہا ہے تمہیں، ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی؟ اس سنگدل شخص نے تو پلٹ کر دیکھا بھی نہیں ہوگا تمہیں، ثانیہ نے پرتشویش لہجے میں کہا تھا۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں، نذیرہ نے جا کر انہیں بتایا ہوگا، وہ آئے تھے کل، یہ بینڈیج بھی انہوں نے ہی کی ہے اور میڈیسن بھی دی تھی، وہ بے اختیار بولی۔ ثانیہ نے بے یقینی سے دیکھا۔ سچ کہہ رہی ہوں، پچھلے دنوں طبیعت خراب تھی، ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے۔ ابیحا نے اس کے معیز کے خلاف ہو جانے یا پھر کچھ بھی بولنے سے پہلے ہی بند باندھنا شروع کر دیے تھے۔ یقین تو نہیں آ رہا مجھے، مگر اب تم اتنا زور دے کر کہہ رہی ہو تو میں مان لیتی ہوں۔ ثانیہ کے ماننے کا انداز بھی نہ ماننے جیسا ہی تھا۔ ابیحا نے اس پر شکر ادا کیا کہ وہ بحث پر نہ اتری تھی۔ چلو، اچھا آرام سے بیٹھو، بلکہ تم صوفے پر لیٹ جاؤ، میں یہاں بیٹھ جاتی ہوں۔ ثانیہ نے زبردستی اسے صوفے پر لٹا دیا تھا۔ مجھے چائے تو بنانے دیں، ابیحا نے بےچارگی سے کہا۔ تم مجھے یہاں مہمان مت سمجھا کرو، بس یہ سوچا کرو کہ تمہاری بڑی آپا آئی ہیں تمہارے گھر، اور تمہیں اس کے روب کے آگے ایک لفظ بھی نہیں بولنا۔ ثانیہ نے تحکم سے کہا تو ابیحا کو ہنسی آ گئی۔ اتنی بھی بڑی نہیں آپ مجھ سے، میں تو ادب اور احترام کی وجہ سے آپ جناب کرتی ہوں۔ اب تم مجھ سے بہانے سے میری عمر جاننے کی کوشش مت کرو، میں چائے بنا کر لاتی ہوں، پھر مزید گفتگو کریں گے، وہ کچن کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ ثانیہ کی بات سن کر مسکراتے ابیحا نے آنکھیں موند لی۔ در حقیقت ثانیہ کے آنے سے اس کا ذہن بہت آسودہ ہو گیا تھا۔ یہ نہیں کہ اب وہ ایک سپر وومن بن جانے والی تھی، ہاں، مگر اسے خلوص دل سے مشورہ دینے والا مل گیا تھا۔ میں نے آنٹی سے کہہ دیا ہے کہ اب میں ان کے گھر کے کام نہیں کر سکتی، اور یہ بھی کہ میں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں۔ چائے پینے کے دوران ابیحا نے بتایا تو ثانیہ کا چہرہ خوشی اور حیرت کے امتزاج سے جگمگا اٹھا تھا۔ واقعی؟ وہ تو بہت ناراض ہوئی ہوں گی، ثانیہ نے تشویش سے پوچھا تو آنٹی کی ناراضی یاد کر کے ابیحا پھر پریشان ہونے لگی تھی۔ نہیں، ایسا کچھ خاص نہیں، بس خود ہی بول بول کر تھک گئی، پھر میں نے معیز سے بھی یہی سب کہہ دیا۔ وہ پلکیں جھپک کر آنسو روک رہی تھی۔ ثانیہ نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا تو باوجود ضبط کے اس کے آنسو پلکوں تک آن پہنچے تھے۔ میں بے وقوف نہیں ہوں بیا، وہ سنجیدہ تھی۔ ابیحا بے بسی سے چور ہونے لگی۔ وہ میرے ماں باپ کو گالی دیتی ہیں، مجھے حلال نہیں سمجھتی۔ میری ماں دنیا کے لیے کچھ بھی ہوں، مگر میرے لیے تو بس ماں تھی نا، سچی اور پیاری ماں۔ وہ رو دی تھی۔ ثانیہ نے لب بھینچے۔ اس کی اپنی زندگی میں پچھلے دنوں جو اتار چڑھاؤ آئے تھے، خود اس کا کمبل میں منہ چھپا کر دنیا سے چھپ جانے کو جی چاہ رہا تھا، مگر صرف اور صرف اس بے بس اور مجبور لڑکی کے خیال سے وہ صبح صبح اس کے پاس بھاگی چلی آئی تھی۔ اب مجھے تمہاری چوٹ اور اس بینڈیج والی مہربانی کی وجہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے بیا،
ثانیہ نے تلخی سے کہا تو ابیحا نے نفی میں سر ہلایا، مگر گلے میں آنسوؤں کا پھندا اس قدر شدید تھا کہ وہ صفائی میں کوئی لفظ نہ بول سکی تھی۔ خود کو مشکل میں مت ڈالو، یک طرفہ محبت کرنے والے امتحانوں میں پڑے رہتے ہیں۔ ثانیہ گرلائی تھی، اسے اون یاد آیا اور اپنا رویہ۔ ابیحا نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ تم بس پوری توجہ سے اپنی پڑھائی مکمل کرو، معیز نے جو فیصلہ کرنا ہے اسے اپنی دلی رضامندی سے کرنے دو۔ اس کے پاؤں کی زنجیر بن کر فیصلہ کرواؤ گی تو کبھی بھی خوش نہیں رہ سکو گی، اور یہ تو طے ہے کہ فیصلہ وہ اپنی من مرضی کا ہی کرے گا، تمہاری نہیں، تو پھر خود کو ہلکان کرنے کا کیا فائدہ؟ ثانیہ نے لمبے لیکچر کے بعد پوچھا تو اس نے آنسو پیتے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ تم اس لڑکی کو طلاق کب دے رہے ہو معیز؟ وہ ناشتے سے فارغ ہوا ہی تھا جب سفینہ بیگم نے پوچھا۔ وہ جو کرسی گھسکا کر اٹھنے کی پوزیشن میں تھا ہلکے سے مسکراتے ہوئے دوبارہ بیٹھ گیا۔ کبھی نہیں، سفینہ بیگم کو جیسے بچھو نے ڈنک مارا۔ کیا بکواس کر رہے ہو معیز؟ ہاں ماما، میں اس رشتے کو نبھانا چاہتا ہوں، معیز نے اطمینان سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تو سفینہ بیگم کو اس کا ایک ایک لفظ دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برستا محسوس ہوا۔ وہ بے یقینی کی اتنی شدید لپیٹ میں تھی کہ ایک لفظ بھی نہیں بول پائیں۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہیں بھولنا، اور کمنٹ میں بھی ساتھ ضرور لکھ کر بتایا کریں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔